پٹیالہ جیل جو ہم بات کل بھی کر رہے تھے کہ ملاقات شاید نہ کرنے دی جائے، ملاقات نہیں کرنے دی گئی ہے، اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنما بھی وہاں پر موجود ہیں، بہنیں جو ہیں بانی پی ٹی آئی کی وہ وہاں پر موجود ہیں، کارکنان وہاں پر موجود ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم کمبل شمبل لے کے آیا، دھرنا ہم دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ میں طاہر صاحب ان ساری چیزوں سے پہلے آپ کی طرف سے، اپنی طرف سے اور 92 کی طرف سے، بلکہ پوری قوم کی طرف سے، آج 16 دسمبر ہے جی، اور آج ایک تجدید عہد کا بھی دن ہے جی، اور میں تمام سیاسی جماعتوں سے، تمام صحافیوں سے اور تمام ان مکاتب فکر کے لوگوں سے جو آج پاکستان میں رہ رہے ہیں ان سے یہی درخواست کروں گا کہ اپنے سیاسی اختلافات کو ختم کر کے 16 دسمبر کے شہداء کی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے دہشت گردی کے لیے اکٹھے ہو جائیں، اور آج کا دن جو ہمیں درس دیتا ہے اس درس کو آگے لے کر چلیں۔ اگر اس وقت سب ایک ہی پلیٹ فارم پہ بیٹھ سکتے ہیں تو آج کیوں نہیں؟ کوئی اتنی پرانی بات نہیں، کوئی اتنی پرانی بات نہیں۔ تو اگر ہم دہشت گردی کا خاتمہ کر لیں گے، اس ملک کو ایک اچھی سمت کی طرف لے جائیں گے، تو اس کے بعد سیاست بھی ہم نے یہیں پہ کرنی ہے، ریاست بھی یہیں پہ ہے، لیکن یہ ریاست اسی صورت میں ہے کہ سیاست بھی اسی صورت میں ہے جب ہم اکٹھے ہوں گے اور دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے۔ بالکل ایسے۔ اب بات کر لیتے ہیں ذرا اڑے اللہ کی۔ ایک تو آج توقع سے زیادہ لوگ تھے، توقع سے زیادہ۔ وہ کتنی دیر بیٹھتے ہیں؟ میں نے کل کہا تھا یہ 3 حصوں میں آئیں گے، ٹائم مقرر ہوگا، اتنے بجے تک یہ رہیں گے، اتنے بجے تک یہ رہیں گے، اتنے بجے تک یہ رہیں گے، پھر وہ دستے جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے، کچھ لوگ رہیں گے، کچھ لوگ انتظار کریں گے کیا ری ایکشن آتا ہے، اس ری ایکشن کے بعد کیا ری ایکشن دینا ہے۔ لیکن آج کے دن کی جو سب سے خوبصورت چیز رہی ہے نا، وہ یہ رہی ہے کہ کوئی دنگا فساد نہیں ہوا، نہ پولیس کی طرف سے ابھی تک میں کہہ رہا ہوں، اس لمحے تک نہ ان کی طرف سے، نہ ان کی طرف سے کوئی گملہ توڑا گیا ہے، نہ پولیس کی طرف سے کوئی لاٹھی چلائی گئی ہے۔ آگے جا کے واٹر کینن کا استعمال ہوتا ہے، گرفتاریاں ہوتی ہیں، یا کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی ڈیل بھی ہو سکتی ہے، یہ سارا کچھ چلے گا۔ لیکن آج کی جو بڑی چیز تھی جو میں دیکھ کے خود حیران ہوا، جو فوٹیجز سامنے آئی، اور میری ہمارے نمائندے سے وہاں پہ بات بھی ہوئی ساجد سے، اس نے بھی بتایا کہ پہلے کی نسبت تعداد زیادہ ہے۔ اس سے 2 چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف متحرک ہو رہی ہے، تحریک انصاف اپنا متحرک رول ادا کر رہی ہے۔ وہ جو ایک چیز آ رہی تھی کہ جناب اب شاید اڈیالہ کی طرف کوئی نہ جائے، شاید اب گرفتاریوں کے ڈر سے کوئی نہ جائے، لیکن یہ چیزیں اب ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اب اس کا مطلب ہے کہ اور زیادہ تعداد اب پنجاب سے آئی ہے، یہ بات کو بھی ذہن نشین رکھیں۔ ٹھیک ہے، اور آگے کیا صورتحال بنتی ہے پھر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ دھرنے یا باقی سیاستیں ختم کر کے ایک کپتان کو، اس کو بانی تحریک انصاف کو ملاقات کی اجازت دینی چاہیے، چاہے کسی وکیل سے دے دیں، تاکہ اس کی ایک اشارہ تو آیا ہے حکومت کی طرف سے، وفاقی وزیر اطلاعات نے بھی کہا ہے کہ جی کہ اگر یہ کار بند رہیں، جو بھی جیل مینول ہے، جو وہ چاہتے ہیں کہ سیاسی بات باہر نہ ہو، تو پھر ملاقات کروائی بھی جا سکتی ہے۔ بالکل ہو جائے، لیکن سلمان اکرم راجہ نے آج کہا ہے کہ جی کہ اگر وہ کوئی بات نہیں کرے گا، آپ کیسے روک سکتے ہیں کہ وہ کوئی بات نہ کرے؟ سیاسی اعتماد میں لیا جا سکتا ہے۔ اچھا، بیانات کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اعتماد میں لیں کہ ایسی بات نہ ہو، اعتماد میں لے کر کوئی ایسا بیان نہ ہو جو کسی ادارے کے خلاف ہو۔ ہاں جی، یہ جو لفظ ہوتا ہے نا کہ قابل اعتراض بیان نہ ہو، آپ سیاسی بیان ضرور دیں، وہ آپ نہیں رک سکتے، لیکن اداروں کو انوالو نہ کریں۔ ران صاحب، یہ جب اس طرح سے ججز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ایک تو یہ کیس بڑا پریشان کر دینے والا ہے کہ ایک شخص جو جسٹس ہو ایک ہائی کورٹ کا، اور اس کے اوپر یہ الزام لگ جائے کہ اس کی ڈگری ہی درست نہیں ہے، اور پھر وہ حلفیہ طور پر عدالت میں آ کے یہ بیان دیں کہ جی کہ میری ڈگری جو ہے وہ بالکل درست ہے۔ اور 2 تاثرات ہیں، ایک تو پہلا تو یہ ہے کہ جی کہ ایسا بندہ کیسے پہنچ گیا، اس نے کتنے فیصلے دیے ہوں گے، ان تمام فیصلوں کا کیا ہوگا، اور دوسرا یہ کہ اگر دوسرا پہلو ٹھیک ہو کہ وہ جج اگر ٹھیک بات کر رہا ہے، تو اگر وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے انصاف نہیں مل رہا، تو پھر کیسے نظام انصاف پہ یقین رکھا جائے؟ دونوں صورتوں میں آپ دیکھ لیں۔ مزے والی بات یہ ہے، جن کی ڈگریاں چیک ہونی چاہیے ان کی بھی ڈگریاں چیک نہیں ہوئی۔ اچھا، جن کی ڈگریاں چیک ہونی چاہیے ان کی ڈگریاں کبھی چیک نہیں ہوئی، اور جن کی ڈگریاں نہیں چیک ہونی چاہیے، جن کی ڈگریاں چیک ہو کے آتی ہیں، وہ وکیل بنے، وکالت کے بعد جج بنے، اس کے بعد کئی مرحلے
کراس کی ہے. کبھی کسی نے ایک دفعہ کہا کہ ان کی ڈگری جعلی ہے, کبھی کسی نے ایک دفعہ کہا کہ یہ بندہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ چانک الیکشن کے معاملے کے بعد یہ ساری چیزیں کھلیں. اگر ہم غور کریں نا تو اس پہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ پھر اس کو جتنے عرصہ وہ بینچ میں رہے, جتنا عرصہ وہ یہ سارا کچھ کرتے رہے, اس میں جتنے چیف جسٹس رہے, جتنے رجسٹرار رہے, جتنے لوگ بھی وہاں پہ رہے, پھر یہ کاروائی ان سب کے خلاف ہونی چاہیے. انہوں نے کون سا ان کی ڈگریاں دیکھی ہیں؟ ان کا کام ہی نہیں تھا. نہیں نا کام تھا, لیکن آپ درخواست آ گئی نا خلاف. میری بات سن لیں نا, لیکن یہاں تو مجھے بھی بولنے دیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ایک شخص کے فیصلے بول جاتے ہیں. ایک آدمی جس نے لا پڑھا ہی نہیں, ایک آدمی جس نے لا کیا ہی نہیں, تو اس کو تو لا کا پتہ ہی نہیں ہوگا نا. اگر ان کے کسی ایک فیصلے میں کوئی ایسی چیز ہے جس سے نظر آتا ہے یہ فیصلہ لا سے ہٹ کے ہے, یہ فیصلہ قانون سے ہٹ کے ہے, اس فیصلے میں جناب اس بندے کو کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے. اب میرے پاس جو اطلاع ہے, اس ایک نہیں کئی لوگوں سے پوچھا گیا جو اس کے کلاس فیلو, وہ ایفیڈیوٹ دینے کے لیے تیار ہیں, جو اسی یونیورسٹی میں پڑھتے رہے ہیں, جو اسی تعلیمی ادارے میں پڑھتے رہے ہیں. لیکن یہ فیصلہ عدالت عالیہ نے کرنا ہے, ہم اس فیصلے پہ بات کر سکتے ہیں. اب اگر ایک جج کے متعلق یہ رائے آ جائے کہ یہ جج صاحب جو ہیں یہ جعلی ڈگری پہ آئے ہیں, تو پھر مجھے بتائیں, پھر تو ایک پہلے فیصلہ کر لیں, قانون لے آئیں کہ تمام کے تمام ججز جو ہیں جتنے بھی ان سب کی ڈگریاں چیک کرا لیں, تمام وکلاء کی ڈگریاں چیک کرا لیں, تمام صحافیوں کی بھی ڈگریاں چیک کرا لیں, تمام بیوروکریٹس کی بھی ڈگریاں چیک کرا لیں. سب کی چیک کرانے کے بعد پھر آپ اس کو فائنل کر دیں.